اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد لأہلہ الصلاة والسلام علی اہلہا ولعنت اللہ علی اہلہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب کو درس قرآن میں خوش آمدید۔ الحمدللہ خدا کے فضل و احسان سے ماہ مبارک رمضان میں تدبر فی القرآن کا جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ خدا کے لطف سے پارہ نمبر 29 کے اختتامی صورتوں میں آخری جو 4 صورتیں ہیں ان تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ آج ہم سورہ مدثر سے تلاوت کا آغاز کریں گے، تو آپ میں سے جن کے پاس قرآن مجید موجود ہے آپ قرآن مجید کھول کے ہمارے ساتھ شامل تلاوت ہو جائیں۔ حسب سابق جو ہے میں پہلے متن کی تلاوت کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم ترجمے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء
وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العلي العظيم. ایک درود پڑھ لیں محمد و آل محمد. ترجمے کی طرف متوجہ ہوں گے انشاءاللہ. بنام خدائے رحمان رحیم. اے چادر اوڑھنے والے اٹھئے اور تنبیہ کیجئے اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کیجئے اور اپنے لباس کو پاک رکھیے اور ناپاکی سے دور رہیے اور احسان نہ جتلا کہ اپنے عمل کو بہت سمجھنے لگ جائیں اور اپنے رب کی خاطر صبر کیجئے. یہ جو دونوں صورتیں ہیں پیچھے جو سورہ مزمل گزری ہے اور یہ سورہ مدثر، یہ مزمل میں تو اس وقت تک باقی تھی یہ پابندی کہ اللہ کے نبی اور آپ کے جو اصحاب تھے گنے چنے کی جو خفیہ طور پہ مکہ میں کسی مقام پر جمع ہوتے تھے اور اس کے بعد آپس میں قرآن کی صورتیں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ایک دوسرے کو اللہ کے پیغامات منتقل کرتے تھے، یعنی یہ خفیہ سلسلہ جاری تھا. اب یہاں پر جو سورہ مدثر میں اللہ نے اعلانیہ تبلیغ کے لیے حکم دے دیا، جیسا کہ مزمل میں تھا کہ عنقریب ایک مشکل ذمہ داری آپ پر ڈالنے والے ہیں، تو وہ یہاں سورہ مدثر میں حکم آیا کہ اب آپ نے اعلانیہ اس کی تبلیغ کرنی ہے. تو اب اس میں جو چند چیزیں بتائی ہیں کہ جب آپ نے قیام کرنا ہے تو کون کون سے اس کے عناصر ہوں گے، ارکان کیا ہوں گے اس قیام کے. تو ان میں سے ایک آیا کہ تنبیہ کرنی ہے، انذار و تنبیہ کرنا، یعنی جو لوگ مشرک ہیں، شرک میں مبتلا ہیں، ان کو شرک کے نقصانات اور اس کی وجہ سے جو خطرات لاحق ہوں گے اس سے آگاہ کرنا. دوسری چیز خدا کی برتری، اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا. تیسری چیز لباس کی تطہیر ہے، پاکیزہ لباس پہننا. لباس چونکہ ایک ظاہری نظر آنے والی چیز ہے، تو یہاں لباس کہا ہے تو اس سے وہ سارا ظواہر مراد ہے، ظاہر میں پاکیزگی. اس کے بعد اگلی چیز جو ہے وہ ہجر ہے. ہجر کیا یعنی ناپاکی سے دور رہنا. اسی طرح ساتواں جو ہے وہ یہ چیز کہ
عدم امتنان جو ہے، جیسے احسان نہ جتلانا، احسان کے ذریعے جیسے کسی کو اگر نصیحت کی جائے یا اس کے ساتھ کچھ اچھا کیا جائے تو اس کے بعد اس پر احسان نہ جتایا جائے۔ اور چھٹی چیز جو ہے وہ صبر ہے، ثابت قدمی۔ یہ وہ چیزیں تھی کہ جو اعلانیہ تبلیغ کے ساتھ اللہ کے نبی کے لیے اللہ نے حکم فرمائی۔ آیت نمبر 8، اور جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ دن ایک مشکل دن ہوگا۔ 9، 10، وہ کفار پر آسان نہ ہوگا، مجھے اور اس شخص کو نبٹنے کے لیے چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ ہر کافر کے جو جھٹلانے والا ہے اس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ چھوڑ دیں، اس کا معاملہ میرے اور اس کے بیچ میں چھوڑ دیں۔ اور یہ جو کہا کہ میں نے اسے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، کیونکہ انسان اس دنیا میں اکیلا آتا ہے اور اس دنیا سے جانا بھی اس نے اکیلے ہی ہے۔ تو یہ جس شخص کی بات ہو رہی ہے روایات میں آتا ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ تھا، پہلے بھی ذکر ہوتا رہا اس بدبخت کا۔ یہ ان کے نزدیک، مکہ والوں کے نزدیک ان کا انٹلیکچوئل تھا اور اس کے بارے میں یہ آگے دیکھیں اس کے بارے میں جو بات آ رہی ہے، مجھے اس شخص کو نبٹنے کے لیے چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا اور میں نے اس کے لیے بہت سا مال دیا اور حاضر رہنے والے بیٹے بھی، یعنی مال اور اولاد میں اس کو اچھی، اس کے پاس مال بھی تھی اور اولاد بھی، مال بھی اس کے پاس وافر مقدار میں تھا اور اولاد بھی ان کی، بیٹے جو ہیں بیٹے بھی، وہ بھی بیٹے کون سے؟ حاضر رہنے والے جو اس کی اطاعت میں رہتے تھے۔ 14 نمبر آیت، اور میں نے اس کے لیے آسائش کی راہ ہموار کر دی، یعنی ظاہر ہے کہ مال اور اولاد جو ہیں وہ آسائش کا ایک راستہ ہے۔ 15، پھر وہ طمع کرنے لگتا ہے کہ میں اور زیادہ دوں۔ یہ ویسے ایک کلی صفت ہے انسان کے اندر، حرص کا آ جانا نعمت پر۔ اگر انسان شاکر نہ ہو تو پھر حرص اور اس طرح کی بہت سارے روحانی اور معنوی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہرگز نہیں، وہ یقیناً ہماری آیات سے عناد رکھنے والا ہے، اصل میں وہ اللہ کی آیات سے دشمنی رکھتا ہے۔ میں اسے کٹھن چڑھائی چڑھنے پر مجبور کر دوں گا۔ کٹھن چڑھائی چڑھنے سے مراد ظاہر ہے کہ ایک مشکل کام کہ جس کو طے کرنا، یعنی اس کے لیے یہ کام مشکل ہوگا۔ اس طرح قرآن کو جھٹلانا اور رسول اللہ کو جھٹلانا، یہ کام اس کے لیے آسان نہیں ہوگا، اس کے لیے بھاری ثابت ہوگا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اس میں کٹھن چڑھائی پر چڑھنے پر مجبور کروں گا، تو اس سے مراد جہنم میں ایک پہاڑ ہے کہ جس پر کافروں کو چڑھنے کا حکم دیا جائے گا، تو وہ اس پر چڑھیں گے پھر گر جائیں گے، چڑھیں گے پھر گر جائیں گے۔ آیت نمبر 18، اس نے یقیناً کچھ سوچا، اسے کچھ سوجھا۔ اب یہ اس ولید بن مغیرہ کی حالت بیان ہو رہی ہے کہ جب اس کے سامنے ظاہر قرآن کی آیات جب آئی ہیں، اب کہتے ہیں اس نے کچھ سوچا اور اسے کچھ سوجھا، یعنی اس نے سوچا کہ یہ جو قرآن نبی پڑھتے ہیں اس کو کیا نام دیں کہ عوام ان کی طرف متوجہ نہ ہو۔ بس اس پر اللہ کی مار اسے کیا سوجھی، یعنی اس نے ایک ایسی چیز سوچی کہ اللہ کی مار ہو، پھر اس پر اللہ کی مار ہو تو اسے کیا سوجھی، 2 دفعہ کہا ہے۔ پھر اس نے نظر دوڑائی، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا، تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا، پھر پلٹا اور تکبر کیا، پھر کہنے لگا، یعنی اصل میں یہ جمع ہوئے تھے کہ اب کیا کریں، کہ رسول اللہ کی تعلیمات ایسی تھی کہ بہت سے لوگ متوجہ ہو رہے تھے اور آپ پر ایمان لا رہے تھے، انہوں نے آپس میں سر جوڑ لیا کہ اس چیز کو کیسے روکیں، لوگوں کو رسول اللہ پر ایمان لانے سے کس طرح سے روکیں۔ تو یہ ظاہر ہے یہ انٹلیکچوئل تھا ان کا، تو اب یہ بیٹھ کے آپس میں سوچ رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے۔ تو اس نے اس کے دیکھیں اس کے کیفیتیں نا، چہرے کی تاثرات بھی اللہ نے بیان کر دی۔ تو یہ پھر کہنے لگا، آیت نمبر 24، کہنے لگا یہ جادو کے سوا کچھ نہیں ہے جو منقول ہو کر آیا ہے، سحر یؤثر، اس نے کہا کہ یہ جادو ہے۔ پھر جادو بھی اس نے خاص کر دیا، کہا یہ وہ جادو ہے کہ جو منقول ہے، یعنی جو سکھایا گیا ہے، کیونکہ اگر صرف جادو کہتا تو بہت سارے لوگ تھے کہ جو کہ رسول اللہ کا جس طرح ظاہر ہے جادو کے ساتھ کوئی سروکار رہا ہی نہیں اس سے پہلے۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو کچھ ہے یہ جادو کے سوا کچھ نہیں ہے جو منقول ہو کر آیا، ایسا جادو کی جو نقل ہو کے آیا۔
25 یہ تو صرف بشر کا کلام ہے۔ قرآن کے بارے میں اس کا الزام یہ تھا کہ یہ تو بشر کا کلام ہے۔ عنقریب میں اسے آگ میں جھلسا دوں گا۔ اب اللہ اس کے لیے سزا بیان کر رہا ہے۔ عنقریب میں اسے آگ میں، سقر میں، آگ میں جھلسا دوں گا۔ اور آگ کو کس چیز نے بتایا سقر کیا ہے؟ یعنی یہاں اصل عموماً بعض اوقات اس طرح کا سوال کرنے کے بعد پھر اگلی آیات میں اللہ جواب دیتا ہے کہ وہ ہے کیا چیز۔ اس یہاں بھی ایسا ہی ہے۔ آپ کیا سمجھیں، آپ کو کس چیز نے بتایا سقر کیا ہے؟ وہ نہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے، آدمی کی کھال جھلسا دینے والی ہے، اس پر 19 فرشتے موکل ہیں، اس پر 19 موکل ہیں۔ اور ہم نے جہنم کا عملہ صرف فرشتوں کو قرار دیا اور ان کی تعداد کو کفار کے لیے آزمائش بنایا تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، اور اہل کتاب اور مومنین شک میں نہ رہیں، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے نیز کفار یہی کہیں۔ اس بیان سے اللہ کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اس طرح اللہ جسے گمراہ کرنا چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ جہنم کا ذکر انسانوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ یہاں پر جیسے فرشتوں کی تعداد کا ذکر ہے، جہنم میں ہر انسان کے اوپر 19 فرشتے ہوں گے کہ جو اس کو سزا دیں گے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ایک سختی کا ایک عنوان، وہ ایک تصور آتا ہے ایک طاقت و قوت کا کہ 19 فرشتے ایک بندے کی سزا پر مامور ہیں۔ تو یہاں وہ بعض نے مشرکین مکہ جو ہیں وہ ظاہر آیات خدا کا مذاق اڑانے والے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ تو پھر وہ ابو جہل نے یہاں پر ایک بات کی قریش سے کہا کہ کیا تم میں سے 10 افراد جہنم کے ایک داروغہ کو قابو نہیں کر سکتے؟ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا 17 افراد کو تمہیں اکیلا قابو کر لوں گا، باقی 2 کو تم قابو کر لو۔ اس طرح 19 کی تعداد کا تمسخر موضوع بن گئی اور کفار کے لیے آزمائش تھی۔ اللہ نے جو ایک خود بیان کیا اس کے اندر کہ یہ جو ان کی جو تعداد ہے، فرشتوں کی تعداد جو اللہ نے بیان کی ہے، اس کو بیان کرنے کی 3 وجوہات۔ ایک، اہل کتاب کو یقین آ جائے، اس کا مطلب یہ ہے تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اہل کتاب کے یعنی سمجھے پچھلی کتابوں میں، پچھلے آسمانی کتابوں میں بھی اس طرح فرشتوں کی تعداد کا ذکر یقیناً ہوگا۔ اس لیے وہ کہا کہ وہ اہل کتاب تو یقین آ جائے گا ان کو اس بات پہ۔ ایمان لانے والوں کے لیے تو ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اور تیسرا گروہ کیا ہوگا؟ تیسرا گروہ جن کے دلوں میں بیماری ہے نیز کفار یہی کہیں گے، یعنی یہ سمجھے جن کے دلوں میں مرض ہے، جن کے دلوں میں بیماری ہے، ان کا پتہ چلے گا اس تعداد کی وجہ سے۔ فقط فرشتوں کی تعداد بیان ہونے سے یہ موضوعات کلیئر ہو۔ اب آیت نمبر 32۔ ایسا ہرگز نہیں جیسا تم سوچتے ہو، قسم ہے چاند اور رات کی جب وہ پلٹنے لگتی ہے، اور صبح کی جب وہ روشن ہو جاتی ہے۔ بلا شبہ یہ آگ بڑی آفتوں میں سے ایک ہے، انسانوں کے لیے تنبیہ ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو آگے بڑھنا یا پیچھے رہ جانا چاہے۔ ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہے سوائے دائیں والوں کے، یعنی سوائے اصحاب یمین کے۔ اب یہاں پہ ایک تو ہم دیکھیں کہ یہاں آیت نمبر 32 ہے، یہ ایک تو وہ موضوع ہوا فرشتوں کی تعداد والا جہنم کا۔ اس کے بعد اب یہاں پر کہ ایک قسم کھائی، جیسے چاند کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، صبح کی قسم کھائی۔
اس کے بعد اس جہنم کی آگ کے بارے میں قسمیں کھانے کے بعد خدا ایک چیز واضح کر رہے، وہ کیا؟ بلا شبہ یہ آگ بڑی آفتوں میں سے ایک آفت ہے۔ اگر ہم خود سوچیں، جسے اللہ کہنے والا ہے کہ یہ بہت بڑی آفت ہے، تو پھر وہ کس قسم کا وہ آگ ہوگی، کس قسم کی وہ سزائیں ہوں گی۔ اس میں انسانوں کے لیے تنبیہ ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے، یعنی جو بھی اپنے عمل کے ذریعے آگے جائے گا وہ کامیاب ہوگا۔ ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہے، یعنی ہر شخص اپنے کردار کی قید میں ہے۔ انسان کا وہی وزن ہوگا جو اس کا عمل ہے، البتہ اصحاب یمین اس قید و بند سے آزاد ہوں گے، سوائے دائیں والوں کے، جو جنتوں میں پوچھ رہے ہوں گے مجرمین سے، کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچا دیا۔ یہاں پر اگر غور کریں، پیچھے گزر چکا ہے کہ یہ مجرمین اور مومنین کا آپس میں ایک مکالمہ، تو جب یہاں بھی اسی طرح کا مکالمہ ہے کہ وہ اہل جنت اہل جہنم سے پوچھیں گے کہ کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچا دیا، یعنی کون سے ایسے تمہارے کرتوت تھے، تمہارے وہ کون سے اعمال تھے، کون سی ایسی زندگی تم نے گزاری، کس طرح کا تمہارا کردار تھا، کس طرح کا تمہارا گفتار تھا کہ تم جہنمی ہو گئے، کیا وجہ ہے۔ اب دیکھیں، اللہ مجھے اور آپ کو اس مرحلے میں جانے سے پہلے یہاں پر سب کچھ واضح کر کے بتا رہا ہے، ایسے کہ جیسے آنکھوں کے سامنے اس کی فلم چل رہی ہے جو بیان ہو رہا ہے۔ اگر غور کیا جائے، قرآن میں تدبر کیا جائے، تو پھر اسی طرح ہی قرآن سمجھ میں بھی آتا ہے اور انسان اور زیادہ ڈوب کر گہرائی کے ساتھ مطالب کو سمجھنے لگتا ہے۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اب اہل جنت نے سوال کیا ہے کہ جہنم والوں سے کہ کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچایا۔ اب انہوں نے اپنی وہ صفات ایک ایک کر کے بیان کر دی، ہم میں یہ خرابی تھی، یہ خرابی تھی، یہ خرابی تھی، یہ خرابی تھی، اس وجہ سے ہم جہنم میں۔ پہلی خرابی وہ کہیں گے ہم نماز گزاروں میں سے نہ تھے، قالوا لم نک من المصلین، یہ نہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ کہا کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ظاہر ایک مستقلاً جو نماز پڑھنے والا ہے، کہا ہم نماز گزاروں میں سے نہ تھے، پہلا مسئلہ یہ تھا۔ دوسرا، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اور ہم بیہودہ بکنے والوں کے ساتھ بیہودہ گوئی کرتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بیہودہ گوئی کرنے والوں کے ساتھ مل کر بیہودہ گوئی کرتے تھے، فضول باتیں، ایسی باتیں کہ جو نتیجہ خیز نہیں ہے، ایسے تبصرے، ایسی فضول باتیں کہ جو فقط انسان کی زندگی کے ضیاع کا ہی باعث بنتی ہیں، زندگی ضائع ہو جاتی ہے، انسان کا وقت برباد ہو جاتا ہے۔ اسی کے ضمن میں آتا ہے اسی آیت کے نخوض مع الخائضین میں کہ جو اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں وہ بھی اسی کی پکڑ میں آئے۔ اب جہنمی بتا رہے ہیں کہ اور کیا تھی خرابی؟ ہم بیہودہ بکنے والوں کے ساتھ بیہودہ گوئی کرتے تھے۔ 26، اور ہم روز جزا کو جھٹلاتے تھے۔ چار بڑی خامیاں، نماز گزاروں میں سے نہیں تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بیہودہ گوئی کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر بیہودہ گوئی کرتے تھے، اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے۔ کیونکہ جو روز جزا کو جھٹلا دے، جس کو روز جزا پر اعتبار نہ ہو، جس کو روز جزا پر ایمان، ایقان، یقین نہ ہو، پھر اس کی زندگی ظاہر ہے کہ اسی طرف اس کو لے کر جائے گی۔ لہٰذا یہ چار چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جہنمی جہنم میں گئے۔ اب میں نے اور آپ نے جب ان آیات کو پڑھا اور ہمیں جب سمجھ آ گئی تو ہم اپنے اندر سے ان چار چیزوں کا، ان چار بری صفات کا خاتمہ کریں گے۔ جب ہم ان چیزوں کو اپنے وجود سے نکالیں گے تب ہم قرآن کو سمجھو قرآن میں وارد ہو جائیں گے، قرآن کے اندر جو صورتیں ہیں وارد ہو جائیں گے ہم قرآن کے اندر۔ بس
ہم یعنی روز جزا کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، یعنی موت تک ہم نے ان چیزوں کو قبول نہیں کیا، اس طرف آئے نہیں، اپنا سر جھکایا نہیں، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ اب سفارش کرنے والوں کی سفارش انہیں کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ غور کریں، شفاعت کا جو مفہوم، سفارش کا جو مفہوم ہمارے ذہنوں میں ہے، جو ہم نے سن کے بنا لیا ہے، قرآن کا اگر نظریہ شفاعت، عقیدہ شفاعت قرآن سے پوچھیں، قرآن تو غنی ہے اپنے اندر، اسے محتاج نہیں رکھتا قرآن۔ بس اگر ہم غور کریں تو اس جو ہم سمجھتے ہیں نا شفاعت کا سسٹم کہ جو مرضی کرتا رہے ادھر جا کے شفاعت نصیب ہو جائے گی، تو نہیں، یہاں آپ کے سامنے ہے۔ اب سفارش کرنے والوں کی سفارش انہیں کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ وجہ اگر عمل کے میدان میں وارد نہیں ہے، فقط زبانی کلامی سارا ایمان ہے، اسلام سارا زبانی کلامی ہے، وجود پہ طاری نہیں ہوتا، گھر کے اندر نافذ نہیں ہوتا، اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنے کی کوشش نہیں کرتے، تو پھر شفاعت کا تصور غلط۔ اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ جو مرضی آئے کرتا رہوں، بعد میں شفاعت کروا لیں گے، تو ایسی کوئی گنجائش یہاں پر آپ کے سامنے ہے۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین۔ اب سفارش کرنے والوں کی سفارش انہیں کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ آیت نمبر 49، انہیں کیا ہو گیا کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا وہ بد کے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگے ہوں۔ یعنی یہاں پر یعنی یہ اس بات پر تعجب بھی ہے، دکھ کا اظہار بھی ہے کہ کیا ہو گیا ہے انہیں کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، یعنی نصیحت کی جاتی ہے، نصیحت کا اثر نہیں لے رہے، بعض تو سنتے نہیں ہیں، جیسے وہ سورہ نوح میں تھا کہ خدا جب میں انہیں نصیحت کرتا ہوں تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتے۔ تو جو نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا وہ بد کے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگے، یعنی ان کی حالت جو نصیحت کی طرف توجہ نہیں کرتا، نصیحت کو قبول نہیں کرتا، نصیحت نہیں سنتا، اس کے بارے میں واضح بات۔ کون ہے وہ بد کا ہوا گدھا، زیبرا جس کو کہتے ہیں، اور حالت کیا ہے اس کی کہ شیر کو ڈر کر بھاگے ہوں۔ جب وہ شیر کو دیکھتے ڈر کے بھاگتے ہیں تو پھر پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتے۔ تو یہاں اسی طرح کی بات کی کہ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا وہ بد کے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگے ہوں۔ آیت نمبر 52، بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتابیں آ جائیں، یعنی ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس پر قرآن کی طرح کی کوئی کتاب نازل ہو جائے، یقینا یعنی وہ اس قدر منکر ہیں کہ اپنے آپ کو اس مقام کے لیے مناسب سمجھتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ لوگ چاہتے یہ تھے کہ جس طرح رسول اللہ کے اوپر وحی آئی ہے، آپ پر کتاب نازل ہوئی ہے، تو ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ کوئی کھلی کتابیں آ جائیں۔ یہاں پر اللہ نے جس طرح سے کہا، بلکہ ان سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتابیں آ جائیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ان پر کوئی کتاب نازل ہو جائے رسول اللہ کے بجائے۔ اور رسول اللہ پر اعتراض کیا کرتے تھے؟ یہ تو بشر ہے، یہ تو ہم جیسا بشر ہے، یعنی وہی اگر رسول اللہ پر نازل ہو جاتی ہے تو ہم جیسا بشر ہے، لیکن جب اپنے لیے تقاضا کرے تو وہاں سب کچھ ان کے لیے کوئی دقت، ان کو کوئی تکلیف اس پہ نہ ہو۔ بس ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتابیں آ جائیں۔ اب 53 آیت اللہ جواب میں کہہ رہا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ انہیں آخرت کا خوف ہی نہیں۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ انہیں آخرت کا خوف نہیں ہے، ان کا جھٹلانے کی جو وجہ ہے، اس وجہ کے اندر جو گہرائی میں جائیں تو اصل میں کیا ہے؟ آخرت کا خوف نہیں۔ ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً ایک نصیحت ہے، بس جو چاہے اسے یاد رکھے،
یعنی یہ قرآن ایک نصیحت ہے، جو چاہے اسے یاد رکھے، جو چاہے اس کو یاد رکھے۔ نصیحت کو جو یاد رکھتا ہے وہ کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ بس یہاں لگے رکھے، بس جو چاہے اسے یاد رکھے، وہ یاد اس وقت رکھیں گے جب اللہ چاہے گا، وہیں اس کے لائق ہے کہ اس کے خوف سے اس سے خوف کیا جائے، اور وہیں بخشنے کا اہل ہے۔ یعنی ایک تو کہا کہ جو چاہے اسے یاد رکھے، جو بھی چاہے وہ اللہ کو یاد رکھے، اور وہ یاد اس وقت رکھیں گے جب اللہ چاہے گا۔ یعنی جو خدا کا سسٹم ہے مشیت کا، کافی دفعہ عرض کر چکا ہوں اس موضوع پہ، اللہ چاہے کا مطلب اللہ کا وہ نظام جو اللہ نے اس کائنات کے لیے معین کیا ہوا ہے، اسی کے تحت آئے گا۔ فرض کرے اگر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچھ ایک حصہ ایسا عمل کرے، تو اس کے بعد ایک مرحلے اس کے لیے آتا ہے کہ جہاں وہ اس کا رزلٹ دیکھتا ہے، اس کا نتیجہ دیکھتا ہے۔ تو بس جو چاہے اسے یاد رکھے، اور یاد اس وقت رکھیں گے جب اللہ چاہے گا، اور اللہ کی چاہت کیا ہے؟ وہ اللہ کا نظام اور قانون ہے، اور جو اس قانون کے مطابق اوپر آئے گا تو اس کے لیے خواہ وہ توفیق ہے، خواہ بخشش ہے، وہ اسے مل جائے گی۔ وہیں اس لائق ہے کہ اس سے خوف کیا جائے، وہیں بخشنے کا اہل ہے۔ اللہ ہی اہل ہے کہ بخش، اللہ ہی کو سزاوار ہے کہ وہ معاف کرے۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہم سورہ مدثر ہم نے مکمل کر لی، اب ہم سورہ قیامت کی آیات کی پہلے تلاوت کریں گے انشاءاللہ، اس کے بعد پھر ہم اس کے ترجمے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، بل يريد الانسان ليفجر امامہ، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيره، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ قیامت ترجمے کی طرف متوجہ ہوں گے انشاءاللہ۔
سورہ قیامت میں 40 آیات ہیں اور مکی صورتوں میں سے ہیں۔ بنام خدائے رحمان رحیم، قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی، قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی، یعنی زندہ ضمیر۔ اب یہاں ایک نقطہ بس کر دیتا ہوں، یہ قیامت اور نفس لوامہ کو ایک ساتھ ذکر کیا۔ قیامت کی قسم کھائیے نفس لوامہ کی۔ نفس لوامہ انسان کا ضمیر، انسان کا وجدان، انسان کا باطن، کہ جب انسان کچھ غلط کرتا ہے تو اس کا نفس لوامہ اس کا حساب کتاب شروع کرتا ہے کہ یہ تم نے کیا کر دیا، یہ تم نے غلط کر دیا۔ جیسے ہمیں اندر سے ایک پشیمانی یا اندر ہمارے ایک آوازیں آتی ہیں کہ یہ غلط کیا، اگر ہم کچھ غلطی کرتے ہیں یا اسی طرح کچھ اچھا کرتے ہیں تو اندر سے ایک شاباشی اور مسرت والی جو کیفیت آتی ہے۔ تو یہ نفس لوامہ جو ہے، اس کی قسم کو قیامت کے ساتھ ساتھ اس کی قسم کھائی ہے۔ تو اس کیونکہ یہ بھی ایک عدالت ہے، ضمیر کی عدالت جس کو کہتے ہیں نا، جس طرح ضمیر کی عدالت میں انسان ہر روز کھڑا ہوتا ہے، قیامت میں بھی اسی طرح اللہ کی عدالت مسترہ کھڑا رہے گا۔ کیا انسان، آیت نمبر میں نہیں پڑھ رہا کیونکہ آیتیں چھوٹی ہیں، تو میں آیتوں کا ترجمہ پڑھتا جاؤں، جہاں کہیں کوئی بڑی آیت آئے گی تو میں اس کا نمبر آپ کو بتا دوں۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ ہاں ضرور کریں گے، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور بنانے پر بھی قادر ہیں۔ یعنی وہ خدا جس نے انگلیوں کے پورے ہر انسان کے دوسرے انسان سے مختلف بنائی، یعنی ہمارا جو اس وقت فنگر پرنٹ جو ہوتا ہے وہ ہر انسان کا دوسرے سے مختلف ہے، تو جس خدا نے یہ پورے تک الگ بنائی ہر انسان کی، وہ ہڈیوں کو کیوں نہیں جمع کر سکتا؟ 5، بلکہ انسان چاہتا ہے کہ مستقبل میں برائی کرتا جائے۔ اصل میں انسان چاہتا ہے کہ عمر بھر برائی کرتا جائے۔ وہ پوچھتا ہے قیامت کا دن کب آئے گا؟ اب جواب کیا ہے؟ پس جب آنکھیں پتھرا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے، تو انسان اس دن کہے گا بھاگ کر کہاں جاؤں؟ 11، نہیں کوئی اب کوئی پناہ گاہ نہیں۔ یعنی انسان کی طبیعت کیا ہے جو بگڑ جاتا ہے، جو نفس لوامہ کو اپنے سمجھے مار دیتا ہے یا اسے سلا چکا ہوتا ہے، جو بگڑ جاتا ہے نا، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ پوری زندگی وہ اسی برائی میں گزارے، اسی عیش و نوش میں گزارے، اور قیامت کے بارے میں اسے کوئی ڈراوا بھی نہیں چاہیے۔ بس وہ پوچھتا ہے کب آئے گا قیامت کا دن؟ تو پھر یہاں پھر قیامت کی کچھ نشانیاں بتا، جب آئے گا تو آنکھیں پتھرا جائیں گی، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج چاند ملا دیے جائیں گے، یعنی یہ جو نظام ہے کائنات یہ ختم ہوگا۔ تو اس دن جب یہ آ جائے گا تو اس دن انسان کہے گا بھاگ کر کہاں جاؤں؟ نہیں اب کوئی پناہ گاہ نہیں۔ اس روز ٹھکانہ تو صرف تیرے رب کے پاس ہوگا، اب تیرے رب کے پاس سب نے جانا ہے۔ اس دن انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا جائے گا جو وہ آگے بھیج چکا اور پیچھے چھوڑ آیا ہوگا، جو اعمال اس نے آگے بھیجے ہیں اور جو پیچھے وہ چھوڑ آیا ہے۔ اب جو پیچھے چھوڑ آیا ہے تو بے شک فرض کریں انسان اگر اس دنیا میں خدا نخواستہ اگر کسی گناہ کا کام شروع کرواتا ہے، یعنی کسی گناہ کے کام کے آغاز کرنے کا وہ باعث ہے اور اس کی وجہ سے آغاز ہوا تھا، اس کے بعد وہ چل پڑا، اب یہ اس دنیا سے چلا جائے گا، لیکن جو اس کا پچھلا سسٹم ہے جس طرح کے اس نے کام کیا ہے تو وہاں سے اس کو ریگولر اس کا حصہ ملتا رہے گا گناہ کا۔ نیکی بھی اسی طرح سے، جو انسان اس دنیا میں نیکی کے کام انجام دیتا ہے تو ظاہر ہے اس نیکی کا ایک اجر تو آگے منتقل ہو گیا اور دوسرا اجر یہاں پر ہے اور جو مستقل اسے ملتا رہے، اسی طرح کی بات یہاں پر آئی۔ اس دن انسان کو سب کچھ بتایا جائے گا جو وہ آگے بھیج چکا ہے اور جو پیچھے چھوڑ آیا ہوگا۔ 14، اب یہاں پر بہت ایک ایسا اصول قرآن نے بیان کیا ہے، تو اس اصول میں کوئی شک نہیں کہ یہ اصول یقین کریں ایک بہترین اصول اور سمجھنے والوں کے لیے بہترین نشانی، بہترین نصیحت ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنے آپ سے خوب آگاہ ہے، انسان کو اپنے بارے میں سب کچھ پتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے بارے میں ہر کوئی سب سے بہتر، ہمارے بارے میں سب سے بہتر ہم خود جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، اللہ کے بعد ہم اپنے آپ کو سب سے بہتر خود جانتے ہیں۔ تو چونکہ انسان اپنے اعمال سے واقف ہے تو بلکہ انسان خود اپنے آپ سے خوب آگاہ ہے، اور خواہ وہ اپنی معذرتیں پیش کرے، ولو القا معذرہ، لیکن کیا کرتا ہے؟ عذر خواہی کرتا ہے،
خود معذرتیں پیش کرے گا، معذرت کرے گا، معافی عذر پیش کرے گا، یہ میں نے اس وجہ سے کیا تھا، یہ غلطی اس وجہ سے ہو گئی، فلاں جگہ پر یہ مسئلہ ہو گیا تھا، فلاں جگہ پر یہ دقت آ گئی تھی، فلاں جگہ میں مجبور ہو گیا تھا، سوسائٹی نے مجبور کر دیا تھا، مارکیٹ میں پھنس گیا تھا، دوستوں نے اس طرح سے اصرار کر دیا، فلاں کی پریشر میں آ گیا، گھر والوں کا، یعنی بہت سارے ایسے عذر انسان تراشنے والا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذرہ، عذر تراشتا ہے، بہانے تو بنا رہا ہے، لیکن اپنے بارے میں سب سے بہتر جانتا ہے، انسان کو پتا ہے کہ اس نے کیا غلط کیا ہے، اسے خبر ہے۔ آیت نمبر 16، اے نبی آپ وحی کو جلدی حفظ کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ تیزی سے اس کو جلدی یاد رکھیں تاکہ قرآن میں سے کچھ رہ نہ جائے، تاکہ اس کی تکرار کرے۔ اب اللہ نے کیا کہا، اے نبی آپ وحی کو جلدی حفظ کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اس کا جمع کرنا اور پڑھوانا ہمارے ذمے ہے، یقیناً ہمارے ذمے، اللہ کہہ رہا ہے میرے ذمے ہے کہ اس کا جمع کرنا اور پڑھانا۔ پس جب ہم اسے پڑھ چکے ہیں تو پھر آپ بھی اسی طرح پڑھا کریں، یعنی جس طرح وہ فرشتہ آپ کے پاس آ کر جب بیان کرے گا، یا جو آپ کو خدا کی طرف سے جو الہام وحی ہوتی ہے ڈائریکٹ، یا جتنی بھی وحی کی صورتیں ہیں جو ہم اسے پڑھ چکے ہیں تو پھر آپ اس طرح پڑھا کریں۔ 19، پھر اس کی وضاحت ہمارے ذمے ہے، یعنی اللہ نے کہا کہ اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے اس قرآن کی، اور وضاحت بھی، یعنی اس کو بیان کرنا، اس قرآن کو قیامت تک کے لیے دائمی اور ابدی اور سرمدی بنانا بھی اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ 20، انڈر بریکٹ میں جملہ ہے، اس کے بعد اگلا ترجمہ تب سمجھ میں آتا ہے۔ کیا یہ انکار اس لیے ہے کہ قیامت ناقابل فہم ہے؟ ہرگز نہیں، یہ اس لیے کہ تم دنیا کو پسند کرتے ہو۔ دیکھیں، یہ جو تم قیامت کا انکار کر رہے ہو، اس انکار کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس انکار کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کوئی نہیں سمجھ میں آنے والی چیز ہے؟ یعنی قیامت ایسی چیز ہے کہ سمجھ میں نہیں آ سکتی، یا انسان کا فہم اس کا ادراک نہیں کر سکتا، یا اس کو سمجھے واضح نہیں سمجھ سکتا؟ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ بیان کر دیا اللہ نے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ قیامت ناقابل فہم، اصل مسئلہ کیا ہے؟ تحبون العاجلہ، یہ اس لیے ہے کہ تم دنیا کو پسند کرتے ہو، تم دنیا کی محبت میں قیامت کا انکار کرتے ہو، تم دنیا کی چاہت میں روز جزا کو جھٹلاتے ہو، بنیاد یہ، اور اسی دنیا کی پسندیدگی کی وجہ اگلی آیت 21، اور آخرت کو چھوڑ دیتے، آخرت کو چھوڑ دیتے۔ بہت سے لوگ، حتیٰ کہ بعض اوقات تو یہ نظر آتا ہے بظاہراً جو لوگ عبادات وغیرہ بھی اہتمام بھی کرتے ہیں، دعا وغیرہ بھی کرتے ہیں، کرواتے ہیں، تو اگر دیکھا جائے نا دعاؤں کو، اگر میں اور آپ بھی غور کریں، ہمیں سارے غور کریں، اس وقت جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو آپ اپنے ذہن میں ذرا ٹٹولیں کہ جب بھی ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، جب بھی اللہ سے ہم مانگتے ہیں، تو اس مانگنے میں ہمارے دنیا کتنی مانگ رہے ہیں اور آخرت کتنی مانگ رہے ہیں؟ اگر یہ ریشو 70-30 یا 60-40 ہو تو ٹھیک، یعنی 60 آخرت 40 دنیا، ٹھیک ہے۔ اگر اس کا الٹ ہو، 60 دنیا 40 آخرت، تو ٹھیک نہیں۔ جبکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ 90 دنیا ہوتی ہے اور 10 آخرت ہوتی ہے، یا جسے دعا کے لیے ایک اہتمام بھی کریں، دعا بھی کریں، لیکن مانگنے کا جب وہ مرحلہ آتا ہے، حاجات کیا ہیں؟ حاجات ساری اسی دنیا سے مربوط، اسی دنیا کی مادی چیزوں سے مربوط۔ اب یہاں اللہ نے وجہ جو بتائی، یعنی قیامت کے انکار کی وجہ دنیا کو پسند کرنا ہے اور آخرت کو چھوڑ دینا، یہ ایک بنیادی وجہ ہے انکار قیامت کی۔ 22، بہت سے چہرے اس روز شاداب ہوں گے، بہت سے چہرے کھلے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن، وہ اپنے رب کی رحمت کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، جو گمان کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ ہونے والا ہے۔ جب وہ دیکھیں گے نا آثار اور قیامت کو، سارا یقین بھی آ جائے گا۔ اور ظن کا معنی جو ہے بعض جگہ یقین کا معنی لیا جاتا ہے، یظنون انہم ملاقو ربہم، جیسے پہلے پارے میں وہ گمان کرتے ہیں، مومنین متقین کی نشانی کہ وہ رب سے ملاقات کا گمان کرتے ہیں، وہ گمان سے مراد یقین ہے۔
جو گمان کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ ہونے والا ہے، یعنی جب وہ دیکھیں گے ایسا ہونا ہوگا کہ ایسا معاملہ ہونے والا ہے جو ہماری کمر توڑ کے رکھ دے گا۔ کیا تم اس دنیا میں ہمیشہ رہو گے؟ بریکٹ میں ہرگز نہیں، جب جان حلق تک پہنچ جائے، جب جان حلق تک پہنچ جائے اور کہا جائے گا کون ہے معالج، بتاؤ کون ہے بچانے والا معالج، اب تمہیں اس سے شفا دینے والا، نجات دینے والا کون ہے؟ اور وہ سمجھ جائے گا کہ اس کی جدائی کا لمحہ آ گیا ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، یعنی سمجھے ایک بلا کے اوپر دوسری بلا، ایک تکلیف کے اوپر دوسری تکلیف کا آ جانا، اور اس میں ظاہر ہے کہ تو دنیا سے جدا ہونے کا دکھ ہے، اور آخرت جو ہے وہ برے اعمال کی وجہ سے ایک بھیانک اور برا اس کا سمجھے ایک ایسا چہرہ آخرت کا، وہ اس کے لیے سمجھے پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے، پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، تو وہ آپ کے رب کی طرف چلنے کا دن ہو۔ جب یہ ہو جائے گا تو یہ دن جو ہے یہ اپنے پروردگار کی طرف ایک درود پڑھے محمد والے۔ تو وہ آپ کے رب کی طرف چلنے کا دن ہوگا۔ اس دن ہر کسی نے جانا ہے، اختیار نہیں، سب نے جانا ہے، بس اس نے نہ تصدیق کی نہ نماز پڑھی۔ اب وجوہات جیسے کہ مدثر میں بھی وجوہات بیان ہوئی، یہاں بھی ہوتی، نہ اس نے تصدیق کی نہ نماز پڑھی بلکہ تکذیب کی اور روگردانی، جھٹلایا، منہ پھیر لیا، پشت پھیر لی، سمجھے اطاعت کرنی تھی نافرمانی، بات ماننے کا مقام تھا وہاں بات ماننے سے گریز کی، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ جب قرآن کی آیات کی تلاوت، یہ آیات ابو جہل کے بارے میں بھی ہے، ابو جہل کی ایک واقعہ اس سے مربوط ہے کہ جب اس کو ابو جہل کا یہ تھی، وہ جب قرآن کو سنتا تھا تو اکڑ جاتا تھا، تکبر کرتا تھا، یہ کچھ بھی نہیں، تو اس نے تکذیب کی اور روگردانی کی، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ اب اللہ اس کے لیے، جسے مدثر میں ولید بن مغیرہ، یہاں پر قیامت میں ابو جہل، تیرے لیے تباہی پر تباہی، پھر تیرے لیے تباہی پر تباہی، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے؟ یعنی کیا خیال کرتا ہے انسان؟ انسان، اے مسلمان، اے صاحب ایمان، اے شیعو، اے اہل سنت، اے مسلمانوں، سوال ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ چلو بھئی تم چونکہ زبانی دعویٰ کرتے تھے ایمان کا، چلو تمہیں جنت کا ٹکٹ دے دی، ایسا کچھ بھی نہیں۔ خدا کے ہاں اس طرح کے وہ ٹوٹکے نہیں ہیں اللہ کے ہاں کہ بھئی عمل نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، کوئی شارٹ کٹ دیکھ کے اس کو پکڑ کے جنت پہنچ جائیں گے، نہیں۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، ایسا ہونا خود خلاف عقل بھی ہے اور یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو۔ 37 اب انسان کی خلقت کی طرف کچھ آیات جو ہے وہ خلقت انسان کی طرف متوجہ کروا رہے ہیں۔ کیا وہ رحم میں ٹپکایا جانے والا منی کا ایک نطفہ نہ تھا، پھر لوتھڑا بنا، اللہ نے اس سے خلق کیا، پھر اس سے معتدل بنایا، پھر اس سے مرد اور عورت کا جوڑا بنایا۔ کیا اس ذات کو یہ قدرت حاصل نہیں کہ مرنے والوں کو زندہ کرے؟ یعنی یہ جو ابو جہل ہو کہ جو انکار کر رہے آخرت کا، پیچھے وجہ بھی بیان ہوئی، آخرت انکار، آخرت کی بنیاد میں دنیا کی محبت۔ آج کے دور میں جو انکار کرتے ہیں آخرت، دیکھیں ایک انکار تو وہ ہے کہ جو انسان زبانی کہہ دے کہ نہیں میں معاد کا منکر ہوں، میں قیامت کو نہیں مانتا، اگر اس طرح کی بات کر دے، اظہار کرے، تو ظاہر ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، دین کی بنیادی ترین ضرورت کا اگر انکار کرتا ہے، اصول دین میں سے۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اظہار نہیں ہوتا، ہم کہتے نہیں ہیں زبان سے کہ ہم اس کو نہیں مانتے، کیونکہ زبان سے کہتے نہیں ہے تو اسلام سے باہر نہیں نکلیں گے، لیکن دائرے ایمان کے اندر آنے کے لیے، خدا کی عبودیت کے دائرے میں آنے کے لیے، اس کے لیے کیا شرائط ہیں کہ انسان
فقط یعنی اس کی طرف جب آئے گا تو انسان کو اندر سے قبول کرنا ہوگا، اور اس قبول کرنے کی نشانی کیا ہوگی؟ انسان کے ظاہر سے نظر آئے گا۔ جس نے اندر سے قبول کر لیا ہے کہ آخرت آنے والی، جس نے قیامت کے اوپر یقین کے مرحلے پر فائز ہو گیا ہے، اب گناہ اس کے سامنے ہو، نافرمانی کا اسے موقع ملے، نہیں کرے۔ 7 دروازے بند ہو جائیں، زلیخا دعوت گناہ دے، لیکن یوسف کا معاد پر یقین ہے، خدا پر یقین ہے، توحید پر، معاد پر یقین ہے، یقین ہے کہ خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اللہ نے پوچھنا ہے۔ کیا انسان نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ سب الانسان وہیں اترا کسودا، کہ انسان یہ خیال کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ جب پتہ ہے، اعتقاد ہے، توحید پر یقین ہے، آخرت پر، اب کیا ہوگا؟ پھر کبھی بھی نافرمانی کی طرف نہیں جائے گا۔ آج بھی یاد رکھیں، یہ اصول ہے، اگر میں اور آپ کو اپنی زندگی میں بنا لیں۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا، ابھی جب یہ بات کر رہا ہوں، اگر ہم میں سے ہر ایک غور کرے کہ ہمیں آخرت کا، موت کے بعد کی زندگی کا، اللہ کے حضور حساب کتاب دینے کے بارے میں کتنا یقین ہے؟ کیا ہم یقین کے مرحلے پر ہیں؟ ہم گمان کے مرحلے پر ہیں؟ ہم شک کے مرحلے پر ہیں یا وہم کے مرحلے پر؟ کہاں کھڑے ہیں؟ تو پس خدا کا تقاضا کیا ہے آخرت کے بارے میں؟ آخرت کے بارے میں ایمان رکھتے ہیں یہ نہیں کہا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ آخرت پر یقین ہے کہ جو انسان کو گناہ سے بچائے گا، آخرت پر یقین ہے کہ جو انسان کے نظریات اور اس کی ساری بنیادوں کو ایک لے میں لے آئے۔ لہٰذا جو یہ سوچتا ہے کہ اللہ زندہ نہیں کرے گا، تو اللہ خلقت کی چند باتیں بتانے کے بعد کہ منی کے ایک قطرے سے تجھے پیدا کیا ہے، تو کیا اس ذات کو یہ قدرت حاصل نہیں ہے کہ مرنے والوں کو زندہ کرے؟ یہاں پر سورہ قیامت کا اختتام ہوا، تو انشاءاللہ آخری جو 2 صورتیں ہیں، سورہ دہر اور سورہ مرسلات، وہ انشاءاللہ ہم کل اس کی تلاوت کریں گے۔ دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ سب احباب کے لیے جو درس میں شامل تھے، سب کے لیے دعا، اور سب کی حاجات کی برابری کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لکھا ہے ان سب کی دعاؤں کی استجابت کے لیے، اللہ جن کے لیے چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے 5 مرتبہ اہمیت کی تلاوت کے ساتھ اہتمام کریں گے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، بسم الله الرحمن الرحيم، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 يا كاشف الكرب والسوء والبلاء اكشف كروبنا وكروب جميع المؤمنين، واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين والسائلين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔